اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پولیس پنجاب کے عوام کے لیے بالخصوص اور پاکستان کے عوام اور پاکستان آنے والے تمام جو ہمارے شہری باہر ممالک میں رہتے ہیں یا پاکستان آنے والے جو ٹورسٹس ہیں، جو فارن نیشنلز ہیں، ٹورسٹس ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہے اور ہر دم تیار رہتی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے، جو پہلے پرنٹ میڈیا کی بات ہوتی تھی، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں، ہمارے بارے میں پتہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میرا اپنا ذاتی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، مسلسل تمام شہریوں کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ خواہش اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو سیشنز ہوں، لوگ جو ہم سے سوال پوچھیں، جو ہم سے کوئی بات کریں یا ہمارے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کریں، ہم اس پہ امیڈیٹلی کچھ نہ کچھ عمل کریں اور اس کا آگے جو اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کمپلینٹ کو ہم ریزالو بھی کریں۔ کام کیا ہے تو وہ ہم آپ کے نالج میں لاتے ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ ہم لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ بچوں اور خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم میں شدت آ رہی ہے، اس حوالے سے پنجاب پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی اسی طریقے کا سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اس وقت اس پہ پنجاب پولیس کا ایمفیسس ذرا زیادہ ہے، ہم زیادہ اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے حکم یہ دیا ہے کہ جہاں پر پہلے اگر کوئی بچہ گھر سے گم جاتا تھا یا نہیں ملتا تھا اور لوگ پولیس کے پاس آتے تھے تو پولیس والے کہتے تھے کہ جائیں آپ بچے کو ڈھونڈیں اور اگر نہیں ملتا تو 2-3 دن بعد آ کے ہمیں بتائیں۔ میں نے اب یہ کہا ہے کہ جیسے ہی کوئی والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بچہ گھر نہیں آیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ہم امیڈیٹلی کیس رجسٹر کر لیں اور فوری طور پہ ایس ایچ او اس گھر میں جائے، وہاں پہ رابطہ کرے، ارد گرد سارا محلہ علاقہ دیکھنا شروع کر دے، ساتھ ہی وہ جو ایس ڈی پی او ہے اس سے رابطہ کرے، اس کو بتائے اور ڈی پی او کو بتائے، اور جب تک وہ بچہ نہیں ملتا تب تک اس پہ وہ کام کرتے رہے۔ میں ہمیشہ ان سے یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بچہ گھر نہیں آتا، کہیں پہ گم جاتا ہے یا گھر سے غائب ہوتا ہے، آپ ایسے ہی سمجھے اور یہ کہ جی یہ آپ کا بچہ ہے، کیونکہ پورے قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک تو ہم نے اس کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے، ہم نے کیسز ریکارڈ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جہاں پہ ہماری خواتین میں ہماری بہنوں کا تعلق ہے، ہم نے ایک روڈ سیفٹی یا پنجاب سیفٹی ایپلیکیشن بھی دیا ہوا ہے۔ میری درخواست ہے کہ اس پہ ضرور جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔ دیٹ از اے ویری گڈ ایپلیکیشن، اور آپ یقین جانیے کہ ہر منٹ کے ساتھ اس میں جو خواتین رجسٹر ہو رہی ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ خواتین کے خلاف بھی جو جرائم ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، ہم پرچے رجسٹر کر رہے ہیں، ہم ان کے رپورٹس لے رہے ہیں، وہ بھلے ڈومیسٹک وائلنس ہو، بھلے وہ کہیں ہراسمنٹ کا کوئی کیس ہو یا اور کوئی زیادتی کا کیس ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم پرچہ رجسٹر کریں گے، اس کے بعد تفتیش کریں گے، اور تفتیش کے بعد اگر کوئی کیس جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو ہم باقی کارروائی کریں گے، لیکن بچوں کا اور خواتین کا کیس ہم فوری طور پہ رجسٹر کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ نظر آ رہا ہے آپٹکس ایسے جیسے کرائم بڑھ رہا ہے۔ ایکچولی کرائم نہیں ہے، ریکارڈڈ کرائم ہے، لیکن ہم یہی کرتے رہیں گے۔ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو اگر کوئی تکلیف ہے یا ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف ہے تو ہم فوری طور پہ کارروائی کریں گے۔ جس شہری کے ساتھ چوری یا ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ چوری شدہ یا چھینا گیا مال یا گاڑی جلد از جلد واپس ملے۔ عوام کی اس توقع پر پورا اترنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کا پریونٹیو سائیڈ ہوتا ہے۔ پریونٹیو سائیڈ یہ ہے کہ یہ چوری اور ڈکیتی اور خاص کر یہ جو ہمارے جرائم ہیں گاڑیوں کے، یہ کم سے کم ہو۔ آپ کو جیسے پتا ہے کہ کچھ سیف سٹی اتھارٹی ہمارے یہاں پہ لاہور میں آلریڈی ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ دیا ہے، جو ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے شہروں میں کر رہے ہیں، اور وہ ہم وہاں پہ کیمرے لگا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ یقین مانیے کہ کرائم بہت زیادہ کم ہو گیا، خاص کر موٹر سائیکل چوری ہونا، گاڑی چوری ہونا وہ بہت کم ہو گیا ہے۔
جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تفتیش بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہماری ہمیشہ خواہش کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم ریکوری ہو، کیونکہ اگر ایون ہم ملزم پکڑ بھی لیتے ہیں لیکن اگر ریکوری نہیں ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو جو الٹیمیٹ اینڈ ہے، جو پروسیکیوشن اور کنوکشن ہے، وہ نہیں ہوتی. سو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ضرور اس میں ریکوری کریں اور جو ہمارے شہریوں کا مال گیا ہے وہ واپس آ سکے. ہمارے جو سی آئی ایز ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے تھانے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم یہاں سے سینٹرل پولیس آفس، آئی جی آفس سے ہم ان تمام کیسوں کو مانیٹر کرتے ہیں. ہم نے جتنے ہمارے ڈویژنز ہیں جن کو ہم پولیس ریجنز کہتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے کیسوں کو فالو اپ کرنے کے لیے مانیٹرنگ یونٹس بنائے ہیں جن کو ہم آر ایم یوز کہتے ہیں. اور اب اس طرح کے سارے کیسز ہم فالو کر رہے ہیں، ان کی تفتیش فالو کر رہے ہیں، ان کی ریکوریز فالو کر رہے ہیں. ہم پھر یہ چاہتے ہیں کہ ریکوری بھی ہو، ملزم پکڑا بھی جائے، اس کا شناخت پریڈ بھی ہو اور اس کو سزا بھی ملے. میری شہریوں سے اپیل یہ ہے کہ جب ان کی ریکوری ہو جائے تو نارملی وہ پھر ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر وہ پیچھے جائیں گے اور ان ملزمان کو سزا نہیں ملے گی تو یہ آئندہ بھی اسی طرح کے جرائم میں شامل ہوں گے. سو میری گزارش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، اور جب آپ کی برآمدگی ہو جائے، آپ کا کیس جو پروسیکیوشن میں لگے، تو اس وقت ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا. اگلا سوال ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی پولیس اہلکار کی طرف سے خلاف قانون حرکت کی واضح ویڈیو یا تصاویر موجود ہونے کے باوجود اسے صرف معطل کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ محکمے کی بدنامی کا باعث بننے والے ایسے اہلکاروں کو فوری اور زیادہ سخت سزائیں نہیں دی جاتی؟ یقین مانیے کہ میں یہ کلیم کرتا ہوں اور کہیں پر بھی اس کے لیے مناظرے کے لیے تیار ہوں، کسی بھی پروونشل فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے زیادہ سزائیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے. ہم سال میں ہم کوئی 2.25 لاکھ ہیں اور سال میں 40-45 ہزار سزائیں ہم اپنے سبارڈینیٹس کو دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں یا جرائم کرتے ہیں، لیکن ہم زیادہ ویجیلنٹ ہوتے ہیں اس پہ. یہ سزائیں سینشور وارننگ سے لے کے ڈسمسل تک ہوتی ہیں. لیکن ہمارا ایک بیسک پرابلم یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کہ جتنے افسران ہیں یہ سول سرونٹس کنسیڈر ہوتے ہیں، اور ہم پہ سول سرونٹس ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اور جو ای این ڈی رولز ہیں وہ بھی سول سرونٹس والے لاگو ہوتے ہیں. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 2 ڈپارٹمنٹس کے لیے ریکگنائز کرتا ہے کہ اس کے لیے الگ قانون ہو سکتے ہیں، اور وہ آرمی اور پولیس ہے. آرمی کا اپنا آرمی ایکٹ ہے، اس کے تحت کام کرتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سول سرونٹس ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں. ہم سزا دے دیتے ہیں، ایک ڈی پی او سزا دیتا ہے اور وہ آئی جی تک اپ ہولڈ ہوتی ہے، لیکن اس کے خلاف اپیل جاتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں، یا وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، یا جو پنجاب سروسز ٹریبیونل ہے وہاں چلی جاتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جس کو ہم سزا دیں وہ پھر واپس نہ آئے. اگر کسی کو ہم ڈسمس کرتے ہیں، نوکری سے نکالتے ہیں، تو وہ واپس نہ آئے. لیکن ہماری مجبوری ہے ٹل سچ ٹائم کہ یہ اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوتی اور ہم سول سرونٹس ایکٹ سے نہیں نکلتے، یہ ہماری مجبوری ہے. لیکن اس کا میں نے ایک اور حل یہ نکالا ہے کہ جو اس طرح کے پولیس ملازمان ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ڈسمس ہوتے ہیں یا سزا پاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سو اس کے لیے تمام کو انسٹرکشنز بھی دے دیے گئے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹل ایکشن کے لیے چیک لسٹ بھی بنا دیا گیا ہے، اور یہاں سی پی او سے اب ہم مانیٹر کریں گے کہ کیوں، کس وجہ سے ڈپارٹمنٹل ایکشن جو ہوا وہ سروسز ٹریبیونل میں یا ہوم ڈپارٹمنٹ میں واپس ہوا. اس میں اگر انکوائری افسر یا سزا دینے والے افسر کی غلطی ہے تو اس کے خلاف اب ہم کارروائی کریں گے. اگلا سوال ہے، فری رجسٹریشن آف کرائم کے حوالے سے پنجاب پولیس اکثر دعوے کرتی ہے، لیکن بہت سے شہریوں کو یہ شکایت بھی ہے کہ ان کے خلاف مخالفین نے جھوٹے مقدمات درج کروائے. بالکل صحیح ہے، ہمارے ہاں یہ بے تحاشا رواج ہے. آپ یقین جانیے صرف ریپ کے ہم سال کے 700-800 جھوٹے پرچے ہوتے ہیں جو خارج ہوتے ہیں. 100 جھوٹے پرچوں کا رواج ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو طریقہ ہے قانون میں 182 کا. میں نے یہ تمام ڈی پی اوز کو کہا ہوا ہے کہ جی آپ پرچہ ضرور رجسٹر کریں، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو 182 کی کارروائی کریں. ہم پچھلے یہ 10-11 مہینے میں اب تک کوئی 6000 کے قریب 182 کے قلندرے مختلف کورٹس میں جمع کرا چکے ہیں، جھوٹے درخواستیں دینے والے، جھوٹے پرچے کرانے والوں کے خلاف. اور امید ہے کہ عدالتیں اس میں ہمارا ساتھ دیں گی اور جھوٹے پرچے کرانے والوں کو سزائیں دیں گی.
اگلا سوال ہے ٹریفک حادثات سے بچاؤ، ڈرائیونگ لائسنس کے حصول اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بہت لمبا چوڑا سوال ہے. اس میں ڈرائیونگ لائسنس جو حادثات سے بچاؤ کے لیے ظاہری بات ہے سوسائٹی پہ خود بھی یہ وہ ہے اپنے بچوں کو ڈرائیونگ لائسنس ٹائم پہ دلائیں، کم ایج بچوں کو ڈرائیونگ نہ کروائیں، اوور سپیڈنگ نہ کریں. ہم نے پچھلے دنوں بھی آگہی کی ایک یہاں پہ مہم رکھی تھی، الحمد آرٹس کونسل میں ہم نے بچوں کو بلایا تھا اور انہوں نے اسی کے حوالے سے ایک تصویری ایگزیبیشن ہوئی تھی. ہم بار بار لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ جی کیسے بچنا ہے، آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے ٹیکسٹنگ نہیں کرنی، موبائل پہ بات نہیں کرنی، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی. سو وہ ایک پریونٹیو سائڈ پہ ہماری کوشش ہے. جو ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ہم آسان سے آسان کرتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مشکل ہم یہ کرتے جا رہے ہیں کہ جی کہیں پہ پیسے نہ لیے جائیں. یہ جو ہمارا ڈرائیونگ لائسنس کا سیکشن ہے یہ سب سے بدنام ہوتا ہے کہ جی یہاں پیسے لیے جاتے ہیں، جس بندے کو ڈرائیونگ نہیں آتی اس کو لائسنس ملتا ہے. اس کے لیے میں نے حکم دیا ہے کہ پورے پنجاب میں ہم نے اب جو ڈرائیونگ ٹیسٹ کا وہ ہے جو سائنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اب ہم کمپیوٹر پہ چلے گئے ہیں کہ وہ کمپیوٹرائزڈ طریقے سے ہم لیں، بجائے کہ وہ کاغذ ایک دے دیتے تھے، اوپر نام بھر لیتے تھے، نیچے سائن کر لیتے تھے اور پھر ہمارا اسٹاف پیسے لے کے اس کو بھر کے تو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتا تھا. دوسرا جو ٹیسٹ کا طریقہ ہے اس کو بھی اب ہم نے بڑا اسٹرکٹ کیا ہے اور بڑا سیریس لے رہے ہیں. ہم نے باقی تمام صوبوں کے ساتھ بات بھی کی ہے، موٹر وے پولیس سے بھی بات کی ہے کہ ہمارا ایک ہی پیٹرن کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، ایک ہی سٹینڈرڈ ہو تمام صوبوں میں اور ایک ہی جیسا ہو، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک ملک میں ایک ہی قسم کا ڈرائیونگ لائسنس دیا جاتا ہے. تو اس پہ بھی باقی پولیس فورسز سے ہم اس وقت کوآرڈینیشن میں ہیں اور جن صوبوں کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے یا اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہے ہم ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس سٹینڈرڈ پہ آ سکے. آج کیبنٹ میٹنگ تھی اور اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی جو ماحولیاتی آلودگی کے لیے، اور اس میں قانون یہ بن رہا ہے آگے ایکسیڈنٹس کی کمی بھی اس سے ہوگی. اس سے یہ جو غلط لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، رجسٹریشن گاڑیوں کی جعلی نمبر پلیٹیں لگاتے ہیں، اور جو گاڑیوں کا ٹیسٹ ہے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ قریب قانون بھی آ رہا ہے اور اس پہ زیادہ اسٹرکٹ عمل ہوگا. اگلا سوال ہے کہ پولیس اہلکاروں پر قبضہ مافیا کی نہ صرف سرپرستی کا الزام لگتا ہے بلکہ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس قبضہ مافیا کے سامنے بے بس ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے سب سے زیادہ پیسہ یہی قبضوں میں ہے. زمین، ریئل اسٹیٹ میں بے تحاشا پیسہ ہے اور اس میں ہر ایک انوالو ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ جب سے میں آیا ہوں 3 مہینے سے ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف ہم کارروائی کریں اور بہت مؤثر کارروائی ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے قبضہ مافیا کے جو گینگ لیڈرز تھے وہ پکڑے گئے ہیں. سرکاری زمینیں ہم نے واگزار کرائی ہیں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے مل کے کروائی ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے مل کے کروائی ہیں، اور سرکاری زمینیں، پرائیویٹ زمینوں کے قبضے ہم نے چھڑائے ہیں. اور بے بس ہم کہیں پر بھی نہیں ہوتے. انشاءاللہ آپ کو ایکشن نظر آئے گا، لیکن اس میں چونکہ رسپانسبلٹی زیادہ ریونیو ڈپارٹمنٹ یا سول جو ہمارے کورٹس ہیں ان کی ہوتی ہے. جب تک وہ یہ ڈیٹرمن نہ کر دیں کہ جس کا قبضہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جو قبضہ امیجیٹ ہوتا ہے ود ان 2-3 ڈیز جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے ہم امیجیٹلی اس پہ کارروائی کرتے ہیں. ہم قبضے کے اٹیمپٹ کا پرچہ بھی دیتے ہیں، ہم بندے اریسٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ اس میں بہتری نظر آئے گی. پولیس ڈپارٹمنٹ میں طلبہ کے لیے انٹرنشپ کے جو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں طالب علموں اور محکمہ پولیس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ پروجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اسٹوڈنٹس کے اپنے جو فیوچر ہے ہمارا وہ ہمارے اور سوسائٹی کے درمیان ایک برج کا کام کرے، وہ ہمارے پرابلم سمجھیں، ہم ان کو بتا سکیں اور ان کے ذریعے سوسائٹی کو بتا سکیں کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں. دوسرا جو لوگ فیوچر میں ایک کرمنالوجی میں، لا میں ڈگریز کرنا چاہتے ہیں، ایون HR میں ڈگریز کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھی یونیورسٹیز کے ساتھ انشاءاللہ MOU کر رہے ہیں اور ہم ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کر رہے ہیں. ہر ایڈیشنل IG کے پاس یہاں پہ 2-3 انٹرنز ہوں گے جن کو ہم یہ سارا کچھ دکھائیں گے، بتائیں گے. اور طلبہ کو سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کا یونیورسٹی کا انٹرنشپ کا جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ آرز پورے کرنے ہوتے ہیں تو وہ اسی سے پورے ہوں گے. سو ان کو ایکسپیرینس بھی ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا. ہمارے لیے برج کا کام بھی کریں گے، ہمارے ساتھ کام بھی کریں گے
اور الٹیمیٹلی یہ جو ہے جب فیلڈ میں جائیں گے تو پولیس کے ساتھ ان کا ایک ربط اور وہ سارا کچھ ہوگا. یہ انٹرنشپ پروگرام جو ہیں یہ ظاہری بات ہے پرو بونو ہوں گے, اس میں پیسے ویسے نہیں دیے جائیں گے, لیکن ہم ان کو اپنا ٹائم دیں گے, ہم اپنے ریسورسز ان کے حوالے کریں گے, ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ حوالے کریں گے, ان سے ریسرچ کروائیں گے, ان سے کام کروائیں گے. ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا. اگلا سوال اوورسیز پاکستانی سے متعلق ہے کہ ان کے مسائل کے جلد سے جلد حل کے لیے پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے. پنجاب اوورسیز پاکستانی اس کمیشن کے ساتھ ہم بہت قریبی کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ بھی ہوتا ہے. اب اس سے بھی ہم ایک قدم آگے جانا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں, ان کے گھروں پہ قبضے ہوتے ہیں, ٹیننٹس قبضے کرتے ہیں, اس کے لیے میں نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک سمالر گروپ بنایا ہے. ہم خود تمام اضلاع میں چیک کریں گے کتنے اپلیکیشنز آتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے کہ ان کے گھروں پہ قبضہ ہو گیا, ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا, اور پرائیورٹی پہ ہم ان کے یہ سارے ایشوز ریزالو کریں گے. اس میں ہر ضلع میں جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ, جو ڈی پی او ہے وہ ہوگا, اس کے ساتھ اگر کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جیسے یا ایل ڈی اے ہے یا آر ڈی اے ہے اس کے لوگ ہوں گے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے, اسپیشل برانچ. تو ایک گروپ بنا کے ہر ضلع میں ان کے ذریعے ہم اوورسیز پاکستانیز کے یہ جو قبضے اور ان کے ایشوز ریزالو کریں گے. اس کے علاوہ جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم پنجاب جو اوورسیز پاکستانیز کمیشن ہے اس کے ذریعے حل کرتے ہیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر پورٹل سے بھی جو آتے ہیں ہم پرائیورٹی پہ ایشوز ریزالو کرتے ہیں. 8787 پہ بھی اگر کال یا ای میل آتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے پرائیورٹی ہوتی ہے. جی اگلا سوال ہے کہ صوبہ بھر میں جوا, منشیات فروشی وغیرہ جیسے جرائم کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا بڑے کرمنلز اور ریکارڈ یافتہ بدنام مجرمان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے؟ یقین جانیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے موٹے 50 گرام 60 گرام 100 گرام چرس برآمد کر لی, 5 گرام ہیروئن برآمد کر لی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈرگ ایڈکٹس کو پکڑنے کا فائدہ نہیں ہے. جو منشیات فروش ہیں اور خاص کر جو بڑے بیچنے والے ہیں ان پہ کارروائی کی ضرورت ہے. جس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, جہاں پہ اگر کلو 2 سے اوپر 1 کلو سے اوپر جو ریکوری ہوتی ہے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بٹ زیادہ ہمارا ایمفیسس 2 kg اس سے اوپر پہ ہوتا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہم نے ANF سے ریکویسٹ کی ہے, ہم ان سے بات یہ کی ہے کہ جہاں پر بھی ہم کلو 2 کلو سے زیادہ کی ریکوری کرتے ہیں تو ANF کو کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. ANF پھر آگے اس کی تفتیش کر کے جو ایکچوئل منشیات باہر سے لانے والے یا بنانے والے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ہم یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہیں ان پہ بھی, یہ جیسے آئس وغیرہ ہے اس پہ بھی جا رہے ہیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم جو اس کی سپلائی چین ہے اس کو توڑیں, بڑے بڑے بیچنے والے اور مینوفیکچررز اس پہ جائیں, اسی پہ ہم نیچے شاباشی بھی دے رہے ہیں. وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ 200 بندے پکڑ لیے 20-20 گرام میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, وہ یا آ کے حوالات میں بیمار ہو جاتے ہیں, ڈیتھس بھی ہوتی ہیں, ڈیتھس ان کسٹڈی بھی ہوتی ہے. سو وہ بیمار ہیں, ان کو علاج کی ضرورت ہے. ہم پروونشل گورنمنٹ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی علاج کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہم ان کو لانے کے لیے تیار ہیں, لیکن علاج کے لیے لانے کے لیے تیار ہیں. جو یہ آپ کو نظر آتے ہیں مختلف فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس یا انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں, مختلف وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایکچولی بیمار ہیں اور وہ ان کے لیے ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کے ہیلپ کی ضرورت ہے. سو ان کے علاوہ جو بڑے پیڈلرز ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ کارروائی ہو بھی رہی ہے اور آگے بھی ہوگی. اگلا سوال ہے کہ پولیس اہلکار مشکل حالات اور کم سہولیات کے ساتھ ساتھ لمبی ڈیوٹیاں کرتے ہیں مگر انہیں اس کے مقابلے میں انتہائی ضروری سہولیات بھی میسر نہیں ہے. کیا ان حالات میں 100% نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ پولیسنگ از اے ویری ایکسپینسو بزنس. یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے, سستا کام نہیں ہے, بے تحاشا خرچہ ہوتا ہے اس میں, اور ساری دنیا اس میں بہت خرچہ کرتی ہے. آپ کے اگر ملک میں انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک ہے, آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہے, کرائم کنٹرول ہے, تو اکانومی بھی ترقی کرے گی, ہیلتھ کا کے ایشوز بھی ریزالو ہوں گے, ایجوکیشن وہ بھی فلرش کرے گی. لیکن اگر یہ سارا کچھ اگر سچویشن ہی ٹھیک نہیں ہے کسی ملک میں, انٹرنل سچویشن ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی کی, تو یہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں. اس وقت پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ, پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں اس پہ.
ہماری تنخواہیں انہوں نے جو پہلے فریز ہوئی تھیں، فکس ڈیلی الاؤنس وغیرہ، وہ ہمیں دینا شروع کر دیا، ایگزیکٹو الاؤنس ہمیں دینا شروع کر دیا. ہم نے گاڑیاں مانگی، گاڑیاں ہمیں ملی. ہم نئے تھانوں کے لیے زمینیں مانگی، وہ زمینیں ہمیں مل رہی ہیں. سو امید یہ ہے جو حکومت کے حالات اکانومی کے جس طریقے سے ہیں، لیکن اس سے 10 قدم بڑھ کے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. امید یہ ہے کہ ود ان اے فیو ایئرز ہم زیادہ بہتر حالات کی طرف جا سکیں گے اور زیادہ بہتر سہولیات اپنے پولیس افسران کو دے سکیں گے. جی، یہ آخری سوال ہے کہ محکمہ پولیس میں بھرتیوں کے پروسیس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ سفارش، پیسہ اور سیاسی اثر و رسوخ کے بنا پر بھرتیاں ہوتی ہیں. اس پروسیس میں شفافیت لانے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے پنجاب میں پچھلی بھی جو 2-3 بھرتیاں ہوئی، بڑی ٹرانسپیرنٹ بھرتیاں ہوئی. اس دفعہ بھی ہم اسی طریقے سے جا رہے ہیں. بہت سینئر آفیسرز، ڈی آئی جیز، ہم اس لوکل ایریا کے نہیں، باہر سے افسر بھیجتے ہیں. وہ یہ جو دوڑ کا پروسیس، باقی رجسٹریشن کا پروسیس وہ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو پرائیویٹ یہ ٹیسٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، ان کے ذریعے ہم ایگزام لے رہے ہیں. سو ہم خود اس میں انوالو نہیں ہو رہے ہیں. وہ ہمیں رزلٹ بنا کے دیں گے اور پھر انٹرویو کے پروسیس میں ہم جائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کوئی سفارش، کوئی پیسہ اور کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہے. یہ بھرتی کا پروسیس ہمارا چل رہا ہے. مجھے آج تک کسی بھی سیاسی، کسی بھی شخصیت نے یا کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی افسر نے، بیوروکریسی میں سے کسی نے، آج تک کسی نے مجھے بھرتی کے لیے نہیں کہا. ہم میرٹ پہ بھرتی کریں گے، میرٹ پہ اپنے لوگ لے کے آئیں گے، میرٹ پہ پروموشنز کریں گے، تب ہی یہ فورس آگے ترقی کرے گی. جہاں پہ ہم میرٹ سے ہٹیں گے پھر ہمیں اس فورس سے ترقی نہیں، جو امید ہے بہتری کی امید، وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. سارا کچھ شفاف ہوگا، بہت اچھے طریقے سے ہوگا. ایک چیز بہت ضروری ہے، پچھلے دنوں میں نے دیکھا کچھ ٹی وی چینلز، پرائیویٹ ٹی وی چینلز چلا رہے تھے کہ ہم کرونا کے باوجود بھرتیوں کا پروسیس کر رہے ہیں. ہماری ہر سال بہت سارے ہمارے افسر جو ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں، ڈیتھس ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، نوکری سے نکالے جاتے ہیں، کمی آ جاتی ہے فورس میں، ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کسی بھی طور ریکروٹمنٹ کو بند نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھرتی کرنے ہیں، 2-3 مہینے اس میں لگ جائیں گے، سال کی ٹریننگ ہے. یہ لوگ تقریباً 1.5 سال بعد ہمیں اویلیبل ہوں گے اور یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہم کرونا SOPs کو مکمل طور پہ فالو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے سارے پروسیس میں. لیکن ہم اپنی بھرتی بھی ضرور پوری کریں گے. اسی طریقے سے جو ہمارے پروموشن ٹیسٹس ہیں، پروموشن ایگزامس ہیں، وہ بھی ہم کرتے رہیں گے. ہماری مجبوری ہے. ہم اگر اپنے افسروں کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہم ان سے کیا بہتری کی امید رکھیں. ہم اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بھی چلاتے رہیں گے. ہم چھوٹے کورسز کراتے ہیں، ریفریشر کورسز کراتے ہیں، انویسٹیگیشن کے کورسز کراتے ہیں. نہیں کرائیں گے یہ فورس نیچے چلتی جائے گی. جو امپروومنٹ ہم لانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی. سو اس میں برائے مہربانی میرا ساتھ دیں اور ہمیں یہ پروسیس کمپلیٹ کر لینے دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو امپرووڈ اور بہتر فورس ملے گی. بہت شکریہ. بس